شہر رمضان، لیلۃ القدر اور الفرقان کے معنی کیا ہیں، جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ سلام علیکم ناظرین، جس آیت کو آج ہم سمجھیں گے وہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 185۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس ضابطہ حیات کو سمجھنے کے لیے انسانوں کے لکھی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، پڑھتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 185۔ میرے پاس اس وقت مسعود الدین عثمانی صاحب کی جماعت کے جو امیر تھے محمد حنیف صاحب، ان کا لکھا ہوا ترجمہ ہے، پہلے اسے پڑھتے ہیں۔ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیلوں پر مشتمل اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ لہذا تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس میں صیام رہے، البتہ جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ اس تعداد کو دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی بیان کرو اور شکر کرو۔ ناظرین، اس ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رمضان کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تو حکم بھی دیتا ہے اور تفصیل بھی دیتا ہے، تو دوسرے مہینوں کا ہمیں پتہ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یہ والا رمضان کا مہینہ ہے۔ اب دوسرے مہینوں کے نام ہی نہیں ہے قرآن میں۔ اگر دوسرے مہینوں کے نام ہمیں پتہ ہوں گے تو پھر ہمیں پتہ ہوگا نا کہ رمضان کب آئے گا۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہوتا تو اللہ ضرور واضح کرتا کہ یہ رمضان کب آئے گا۔ آج دیکھتے ہیں کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے۔ شہر رمضان، شہر کہتے ہیں صورتحال کو۔ رمضان کیا ہے؟ کیونکہ رمضان لفظ پورے قرآن میں ایک ہی بار استعمال ہوا ہے۔ اب کیونکہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن آ رہا ہے، اس میں قرآن سامنے آ رہا ہے، تو قرآن کہاں سامنے آ رہا ہے وہ ہم آخر کی صورتوں میں دیکھیں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر اور رمضان ایک ہی چیز ہے۔ لیل کہتے ہیں تاریکی کو اور قدر کہتے ہیں پیمانے کو، یعنی تاریکی کا پیمانہ رمضان ہے۔ تو تاریکی کے پیمانے کی جو صورتحال ہے اس میں سامنے آتا ہے قرآن، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی وضاحت ہے، والفرقان، اور یہ فرق کر دینے والا ہے۔ قرآن فرق کرے گا کہ آپ کے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، قرآن اس میں فرق کرے گا۔ اور آگے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس جو مشاہدہ کرے تم میں سے اس صورتحال کا پس وہ رکے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جو فرما بردار ہے، جو پہلے کوئی غلط کام نہیں کرتا، تمام برائیوں سے وہ بچا ہوا ہے، اس کو